بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، نام و نسب اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے آپ کا نام زکریا بن حنا لکھا ہے۔ بعض علماء زکریا بن دان کہتے ہیں، جبکہ بعض علماء کے نزدیک آپ کا نسب یوں ہے کہ زکریا بن ادم بن مسلم بن صدوق بن مہمان بن داؤد بن سلیمان بن مسلم بن صدیقہ بن برحیہ بن ملکہ بن ناہور بن سلوم بن وفانیہ بن حاش بن انی بن حسم بن سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کی آزمائش کبھی نعمت عطا کر کے اور کبھی نعمت نہ دے کر کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی آزمائش اولاد جیسی نعمت سے محرومی کے ساتھ ہوئی، حتیٰ کہ ایک روز زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام، جو کہ ان کی زیر کفالت تھی، کو بے موسم پھل کھاتے دیکھا تو بے اختیار اپنے رب کو پکارا کہ الہی مجھے نیک اولاد سے بہرہ مند فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اور دعا کی قبولیت کا تذکرہ سورۃ المریم، آل عمران اور الانبیاء میں خوبصورت پیرائی میں کیا۔ ترجمہ: کاف ہا یا عین صاد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے کی طرح بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار، اس کو خوش اتوار بنانا۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا نام کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا پیدا ہوگا جب صورتحال یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ نہ چیز تھے۔ کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم صحیح سالم ہو کر 3 رات اور دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دنائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکشمان نافرمان نہیں تھے، اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان پر سلام اور رحمت ہو۔ سورہ آل عمران میں فرمایا۔ ترجمہ: اور زکریا کو اس مریم کو متکفل کفیل بنایا، اور زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اسی وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار، مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ وہ بھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت رکھنے والے نہ ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں فرمایا اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے بھلا چنگا کر دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اور سورہ الانعام میں فرمایا اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی، یہ سب نیکوکار تھے۔ آل یعقوب کے وارث۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا فرمایا، جبکہ ان کی اہلیہ محترمہ بھی انتہائی مومر اور بانجھ تھی، تاکہ اللہ کی رحمت اور فضل سے کوئی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے تیرے پروردگار کی مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکیزہ دل کو جانتا ہے اور پوشیدہ آوازیں سنتا ہے۔ آپ نے اولاد نہ ہونے پر جس دکھ کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے ان الفاظ میں نقل فرمایا۔ ترجمہ کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے کی طرح بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی رب سے کچھ مانگا ہے میری دعا قبول ہوئی ہے۔ آپ کے دل میں یہ دعا کرنے کا خیال اس وقت آیا جب حضرت مریم علیہ السلام آپ کی کفالت میں تھی۔ آپ جب بھی ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے ان کے پاس بے موسم پھل نظر آتے، یہ ایک کرامت تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ مریم کو بے موسم پھل دینے والا اللہ آپ کو بھی عمر کے حصے میں اولاد دے سکتا ہے، جبکہ عام حالات میں اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہٰذا تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تجھ سے مقبول بندہ بنا لے۔ یعنی آپ کو خطرہ محسوس ہوا کہ آپ کے خاندان افراد آپ کی وفات کے بعد خلاف شریعت اعمال میں اور گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے، اسی لیے ہوائے ظاہر کی کہ ایک بیٹا ملے جو نیک پاک باز اور مقبول بارگاہ الہی ہو۔ نبیوں کی وراثت کا مسئلہ۔ زکریا علیہ السلام نے چاہا کہ جس طرح آل یعقوب میں سے اس کے بزرگوں کو نبوت اور وحی کا شرف حاصل ہوا تھا، اسی طرح سے یہ بھی نبی ہو کر ان کی رہنمائی کریں۔ آپ کی دعا میں یہی وراثت مراد ہے، مال و دولت کی وراثت مراد نہیں جیسے شیعہ حضرات کا دعویٰ ہے، اور بعض اہل سنت علماء نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ ہمارے موقف کے دلائل درج ذیل ہیں۔ ہم آیت مبارکہ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے کی وضاحت کرتے ہوئے بتا چکے ہیں کہ اس سے مراد نبوت اور حکومت ہے، کیونکہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ یہ صریح نص ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اشیاء آپ کے کسی بھی وارث کو نہیں دیں۔ اگر یہ فرمان نبی نہ ہوتا تو آپ ان میں تقسیم کرتے۔ ان وارثوں میں آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی 9 ازواج مطہرات اور آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے استدلال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان روایت کرنے والوں میں مندرجہ ذیل صحابہ کرام شامل ہیں: سیدنا عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عباس بن عبد المطلب، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام ہیں۔ ایک حدیث میں تمام انبیاء کرام کے لیے یہی بات فرمائی گئی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: ہم یعنی انبیاء کی جماعت کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی نظر میں دینوی دولت کی اتنی اہمیت نہیں تھی کہ اسے جمع کرتے یا اس کی طرف توجہ فرماتے یا اس کے بارے میں فکر مند ہوتے کہ اپنی اولاد کو اس پر قبضہ کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے۔ کسی معمولی زاہد کو بھی جو انبیاء کرام کے درجات کے قریب تک پہنچنے کا تصور نہیں کر سکتا، یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ سے اولاد اس لیے مانگے کہ وہ اس کے مال کی وارث بن سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ انبیاء کرام کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ دولت کمانے میں اتنی محنت کریں کہ ضرورت سے زیادہ مال جمع ہو جائے، جسے وہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں بنایا۔ اس کی وضاحت اس آیت مبارکہ سے ہوتی ہے: پھر فرشتے نے آپ کو آواز دی جب آپ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابطۂ نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے۔ جب آپ کو خوشخبری ملی تو بہت تعجب کی حالت میں فرمایا: میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ بعض روایات کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 77 سال تھی۔ ویسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ معمر ہو چکے تھے، واللہ عالم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت ملی تھی تو آپ نے بھی اسی طرح تعجب کا اظہار فرمایا تھا: کیا اس بڑھاپے کو آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ تم کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا: ہائے میری کم بختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود بڑھیا اور یہ میرا خاوند بھی بڑی عمر کا ہے، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا: کیا تو اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہے؟ اے اس گھر کے لوگوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ بے شک اللہ حمد و ثنا کے لائق اور بڑی شان والا ہے۔ اسی طرح کا جواب زکریا علیہ السلام کو ملا، جو فرشتہ رب کے حکم سے وحی لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا: وعدہ اسی طرح ہو چکا ہے، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا، یعنی میں نے تجھے عدم سے وجود بخشا ہے، تو کیا تجھے بڑھاپے میں بیٹا نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کے اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کام کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے،
اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ بیوی کو درست کرنے کا مطلب ان کے نظام میں تولید کا درست ہونا اور ماہانہ نظام کا دوبارہ جاری ہونا کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ حمل قرار پا چکا ہے۔ ارشاد فرمایا تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بلا جنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی بھی شخص سے بول نہ سکے گا۔ یہ خوشخبری ملنے پر آپ حجرے سے باہر تشریف لائے تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ تم صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ حضرت مجاہد اکرمہ وہب اور صدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان بغیر کسی مرض کے بند ہو گئی تھی۔ ابن زیاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ تلاوت کر سکتے تھے، ذکر و تسبیح بھی کر سکتے تھے، لیکن کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت و دانائی عطا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرما دیا، اور اس بیٹے یحییٰ کو بچپن ہی میں کتاب کا علم اور دانائی عطا فرما دی۔ حضرت معمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا آؤ کھیلیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی تھی کا یہی مطلب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اپنے پاس سے شفقت یعنی ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام پر رحمت کی کہ انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شفقت یعنی محبت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں پر ترس کھاتے تھے اور خاص طور پر اپنے والدین سے شفقت و محبت کا اظہار کرتے تھے اور ان سے حسن سلوک کرتے تھے، اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی یعنی عمدہ اخلاق، بری عادات سے مبرا ہونا، تقویٰ، اللہ تعالیٰ کے کام کی تعمیل اور ممنوع کاموں سے اجتناب، یہ سب پاکیزگی میں شامل ہے۔ اور وہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا۔ پھر فرمایا اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن فوت ہوگا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ 3 مراحل انسان کے لیے بڑے کٹھن ہیں۔ ان موقع پر وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے، وہ پہلے جہان سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر دوسرے جہان میں جانا پڑتا ہے جس کے بارے میں سے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ اس لیے جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو روتا ہے اور چیختا ہے اور غم و تفکرات کا سامنا کرنے کے لیے اس جہان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس جہان سے منتقل ہوتا ہے تو برزخ کے جہان میں پہنچ جاتا ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان کی منزل ہے۔ وہ قبرستان کی خاموش دنیا کا باشندہ بن جاتا ہے، وہاں وہ دوبارہ اٹھنے کے لیے سور محشر کا منتظر ہوتا ہے۔ پھر کوئی خوش اور مسرور ہوگا، کوئی حزن و غم سے چور ہوگا، یعنی ایک گروہ جنت میں خوشیوں سے سرشار ہوگا اور ایک گروہ جہنم کے عذابوں میں گرفتار ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے تیری ماں نے تجھے جنم دیا تو رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور تیرے آس پاس لوگ خوشی سے ہنس رہے تھے۔ تو اپنے لیے کوشش کر کہ جب تیرے مرنے کے دن وہ رو رہے ہوں تو خوش ہو اور ہنس رہا ہو۔ انسان کے لیے یہ 3 مواقع دشوار ترین ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقامات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی عطا فرمائی اور فرمایا اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ حضرت حسن رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھ سے افضل ہیں،
میں نے اپنے لیے سلامتی کی دعا کی اور آپ کو اللہ نے سلامتی کی خوشخبری دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر شخص اللہ سے کوئی نہ کوئی گناہ یا غلطی لے کر ملے گا سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ پھر یہ آیت پڑھی، سردار اور ضابطۂ نفس۔ پھر زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا، ان کے پاس اتنا کچھ تھا، پھر انہیں شہادت بھی نصیب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں سوائے دو حالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ مسجد اقصیٰ میں قوم کو دعوتی توحید۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتوں پر عمل کریں اور بنی اسرائیل سے بھی ان پر عمل کرنے کو کہیں۔ آپ سے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، آپ کو 5 احکامات دیے گئے تھے کہ ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم دیں، یا تو آپ انہیں یہ احکامات پہنچا دیں ورنہ میں پہنچا دوں گا۔ انہوں نے فرمایا، بھائی جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ احکام انہیں سنائے تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا یا زمین میں دنسا دے گا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا حتیٰ کہ مسجد بھر گئی۔ پھر آپ اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے خالص اپنی ملکیت کے سونے یا چاندی کے عوض ایک غلام خریدا۔ وہ غلام کام کرتا تھا اور کمائی کی رقم اپنے آقا کے سوا کسی اور کو دے دیتا تھا۔ تو تم میں سے کس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ دوسرا، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب نیک بندہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی اس نمازی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس لیے نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھو۔ تیسرا، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اس عمل کی مثال ایسے ہے جیسے لوگوں کے مجمع میں ایک شخص کے پاس تھیلی میں کستوری ہو اور ہر کس کو اس کی خوشبو آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو دشمنوں نے پکڑ کر اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیے ہوں اور اسے قتل کرنے کے لیے مقتل کی طرف لے جا رہے ہوں۔ وہ ان سے کہتا ہے، کیا میں تمہیں اپنی جان کا فدیہ نہ دوں؟ وہ اپنی ہر تھوڑی زیادہ چیز فدیے میں دے کر ان سے جان چھڑا لیتا ہے اور وہ اس سے رہا کر دیتے ہیں۔ پانچواں، میں تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کے دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہے ہوں، اچانک اسے مضبوط قلعہ نظر آ جائے اور وہ اس میں داخل ہو کر محفوظ ہو جائے۔ بندہ بھی تو شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ پاک نے دیا ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ رہنا، شرعی امیر کا حکم توجہ سے سننا، حکم کی تعمیل کرنا، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ جو شخص اجتماعیت سے بالشت بر باہر نکلتا ہے اور اپنی گردن سے اسلام کا کلادہ اتار پھینکتا ہے، علایا کہ دوبارہ اجتماعیت کے دائرے میں آ جائے، اور جو جاہلیت کی باتوں کی طرف بلاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔
صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول، ہوا وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو؟ فرمایا اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو، مسلمانوں کو انہی ناموں سے پکارو جو اللہ نے رکھے ہیں، یعنی مسلمین، مومنین، اللہ عز و جل کے بندے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد و تقویٰ۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ تنہائی پسند تھے۔ آپ جنگلوں میں چلے جاتے، درختوں کے پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے، پھر فرماتے یحییٰ تجھ سے زیادہ نعمتیں کسے حاصل ہیں؟ وہیب بن ورد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 دن تک حضرت زکریا علیہ السلام سے گم رہے۔ آپ ان کی تلاش میں جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ آپ نے ایک قبر کھود رکھی ہے اور اس میں کھڑے ہو کر آہ و بکا میں مصروف ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں 3 دن سے تیری تلاش میں ہوں اور تو یہاں قبر کھود کر اس میں کھڑا رو رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا ابا جان، آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے جو صرف آنسوؤں کی مدد سے طے ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جی ہاں بیٹا، رو لو۔ تب دونوں رو پڑے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بکثرت روتے تھے اور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں دمشق کا بادشاہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جس سے نکاح کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہ تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا تو عورت ناراض ہو گئی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ بادشاہ اس پر فریفتہ ہو چکا ہے تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی فرمائش کر دی۔ بادشاہ نے ایک آدمی بھیجا جو آپ کو شہید کر کے آپ کا سر اور آپ کا خون ایک تھال میں ڈال کر لے آیا اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ملکہ فوراً ہلاک ہو گئی۔ ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ملکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر عاشق تھیں اور آپ سے گناہ کا مطالبہ کیا، آپ نے انکار کر دیا۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مانگ لیا۔ بادشاہ نے پہلے انکار کیا لیکن آخرکار اس کی بات مان لی۔ اس نے ایک آدمی بھیجا جو آپ کو شہید کر کے آپ کا سر اور آپ کا خون ایک تھال میں ڈال کر لے آئے۔ شملہ بن عطیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بیت المقدس میں موجود صحرا چٹان پر 70 نبی شہید کیے گئے ہیں، یعنی کہ ان پر 70 نبی شہید کیے گئے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ان میں شامل ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ میں ایک اور واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دمشق کے بادشاہ حدان بن حداد نے اپنے بیٹے کی شادی اس کی چچا زاد اریل سے کر دی جو سیدہ کی ملکہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی، پھر رجوع کرنا چاہا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ پوچھا۔ آپ نے فرمایا یہ حلال نہیں۔ عورت ناراض ہو گئی اور اپنی ماں کے مشورے سے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لانے کا مطالبہ کر دیا۔ بادشاہ نے ایک شخص کو آپ کا سر کاٹ کر لانے کا حکم دیا تو وہ آپ کا سر ایک تھال میں رکھ کر لے آیا۔ جب آپ کا سر اس کے سامنے آیا تو اس میں سے یہی آواز آ رہی تھی حلال نہیں، حلال نہیں۔ آخر وہ عورت زمین میں دنسا دی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام طبعی انداز سے فوت ہوئے یا انہیں شہید کیا گیا، اس بارے میں علماء کرام کی 2 آراء ہیں۔ حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا آپ اپنی قوم سے بھاگ کر ایک درخت کے اندر چھپ گئے۔ دشمنوں نے آری لے کر درخت چیننا شروع کر دیا۔ جب آری آپ کی پسلیوں تک پہنچی تو آپ کے منہ سے کراہنے کی آواز نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اگر آپ کا کراہنا بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹ کر تباہ کر دوں گا۔ آپ نے فوراً کراہنا بند کر دیا حتیٰ کہ آپ کا جسم مبارک 2 ٹکڑے ہو گیا۔
حضرت وہب رحمہ اللہ ہی سے ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا درخت نے پھٹ کر پناہ حضرت شایع علیہ السلام کو دی تھی، زکریا علیہ السلام طبعی طور پر فوت ہوئے، واللہ عالم۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور دعا ہے میری یوٹیوب فیملی کے لیے کہ وہ ہمیشہ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کی دولت قائم رکھے، دائم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔